اس حکومت کی چیرہ دستیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سرکاری اداروں کو بالکل اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح وہ سیاسی جماعت کے کوئی ونگ کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہوں۔ ایف آئی اے کا جو بے دریغ استعمال ہے سیاسی کارکنان کے خلاف، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف، سیاسی جماعتوں کے خلاف اور بالخصوص صحافیوں کے خلاف، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور کل ایک بڑی منفرد بات سامنے آئی کہ کل میر صاحب کو اور عمران صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، وہ بعد میں وی لاگز میں سے کچھ ایسی انفارمیشن سامنے آئی جس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے روحانیت کے ساتھ لنک کیا۔ تو اگر عمران صاحب کا کوئی روحانی سلسلہ ہے تو اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ کی ایک روحانی سلسلے کے حوالے سے کوئی صحافی بات کرتا ہے تو بھائی اس میں شرمندہ کیوں ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے عین سے عثمان بزدار نہیں لگایا، عین سے عبدالقیوم نیازی نہیں لگایا، اور اگر وہ صحافی بات نہیں کر سکتے تو ہم تو بات کر سکتے ہیں۔ آپ ایک صحافی بند کریں گے، ہم 10 پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اس کی حق میں نکلیں گے ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ڈیوائڈ، وہ چاہے پولیٹیکل اسپیکٹرم کے کسی بھی طرف ہو۔ اور یہ ایف آئی اے کی چیرہ دستیوں کو روکنا ہمیں بڑی اچھے طریقے سے آتا ہے۔ پہلے بھی ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اسی طرح آپ نے اٹھایا اور اسی پریٹیکسٹ پہ اٹھایا کہ انہوں نے کوئی روحانی آپ کے سلسلے کے حوالے سے کوئی بات کر دی تھی اور آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی۔ یہ سرکاری ادارے ہیں، یہ وفاقی حکومت کے تحت کام کرنے والے تحقیقاتی ادارے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے اپنا بدلہ اگر لیں گے تو اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار سلسلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یعنی آپ کے کسی سلسلے پہ کوئی بات کرے تو وہ گستاخی ہے اور اس کو پہ پرچہ بھی کٹتا ہے، اس پہ سائبر کرائم ونگ ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو باقی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں، سول سوسائٹی کے بارے میں زبان درازی کرتے رہے ہیں، اس پہ ایکشن کون لے گا؟ آج بھی آپ کے وزراء جو گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، تو کیا سائبر کرائم ونگ نے کوئی اس حوالے سے بھی پرچے دیے ہیں؟ کوئی صحافی بات کرے تو آپ کو فوری طور پہ پرچہ یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ میں نے دیکھا، یہ ایک پیٹرن ہے کہ جہاں پہ اس روحانی سلسلے کی بات کی جائے تو وہاں پہ سائبر کرائم ونگ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس سے زیادہ سائبر کرائم ونگ کو ہم نے ایکٹیو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اب شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں آپ نے 3 سال تحقیقات کی، آپ نے صاف پانی میں بلایا اکتوبر 2018 میں، اور آپ نے گرفتار کیا آشیانہ میں، جس میں 1 روپیہ سرکاری خزانے سے نہیں گیا تھا، 1 انچ زمین نہیں گئی تھی، اور اس کیس کا کیا بنا آج سب کے سامنے ہے، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ آپ نے جب گرفتار کیا نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں، تو آپ نے 2 مہینے بعد ہی گرفتاری ڈالی گندے نالے والے کیس میں، رمضان شوگر مل گندا نالا کیس، وہ بھی چلتا رہا، اس میں سے بھی ایک دھیلے کی کرپشن تو بہت دور کی بات ہے، اختیارات سے کوئی تجاوز بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اب پچھلے چند دنوں میں نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے لال سہانرا نیشنل پارک بہاولپور کے متاثرین کو جو زمین لیز پر دی گئی تھی اس حوالے سے انکوائری دوبارہ کھولی ہے۔ میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ اس سیاسی صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ نیب کو شدید دباؤ دیا گیا ہے عمران نیازی کی طرف سے کہ شہباز شریف کے خلاف کوئی نہ کوئی چیز دوبارہ اٹھاؤ۔ یہ جو بہاولپور کے لال سہانرا پارک کے متاثرین ہیں، یہ جو انکوائری نیب نے ابھی کھولی ہے، اس میں جو ایک سوال نامہ آیا تھا وہ مئی 2020 میں آیا تھا، جس کا تفصیلی جواب ملتان نیب کو ہم جمع کرا چکے ہیں۔ اب 1.25 سال بعد آپ کو یہ خیال کیوں آیا کہ آپ نے انکوائری کھولنی ہے؟ 1.25 سال بعد اس انکوائری کا اب کیا مقصد ہے؟ اور آپ نے جب شہباز شریف کو پہلے 6 ماہ آشیانہ اور گندا نالا کیس میں پابند سلاسل رکھا، عقوبت خانے میں رکھا، پھر جیل بھجوایا، اس کے بعد وہ بیل پہ باہر آئے
بیل آرڈر سب کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس میں کرپشن نہیں ہے، اس میں بے ضابطگیاں نہیں ہے، اس میں اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے، اور وہ آرڈر سپریم کورٹ تک اپہولڈ ہوئے۔ آپ نے سپریم کورٹ میں سنا جب چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ شہباز شریف کا کردار تو ایک اچھے بچے کا ہے اس میں، اور یہ دونوں آپ کی بیل مسترد کرنے کی جو اپیلیں تھی وہ خارج ہوئیں۔ پھر آپ نے ایک اثاثوں کا کیس جس کی انکوائری آپ نے اکتوبر 2018 میں شروع کر دی تھی جب آپ نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا، تو اس کیس میں آپ نے دوبارہ گرفتار کیا، 7 ماہ آپ دوبارہ قید میں رکھ چکے ہیں۔ ایک بات عمران نیازی صاحب اور چیئرمین نیب صاحب آپ کان کھول کے سن لیں، اس دفعہ شہباز شریف کو ہم جیل نہیں جانے دیں گے۔ آپ کے جو بس میں آتا ہے آپ کر لیں، نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی شواہد ہوتے ہیں، آپ کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بیٹھ کے سیاسی بنیادوں پہ یہ فیصلے کرتی ہے، اور مجھے بتایا جائے کہ کیا قصور ہے کہ آپ نے پہلے 1.25 سال ان کو اندر رکھا، تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ آپ نے یہ میرے پاس سمری ہے، اس میں تمام کاغذات مکمل ہیں کہ جن کو یہ زمین لیز پہ دی گئی وہ غریب لوگ تھے، مستحقین تھے، کہ جن کو لال سہانرہ نیشنل پارک سے ڈس لوکیٹ کیا جا رہا تھا، تو کیا ان کو متبادل زمین لیز پہ دینا یہ جرم ہے؟ جو بیچارے 200 سال سے وہاں پہ آباد ہیں، جو غریب مزارعین ہیں، یہ کوئی شہباز شریف صاحب نے ذاتی فیصلہ تو نہیں کیا، تمام حکومتی محکموں کی طرف سے یہ ریکمنڈیشن آئی، وہ فائنانس ہو، وہ لا ہو، وہ چیف سیکرٹری صاحب ہوں، وہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، وہ بورڈ آف ریونیو ہو۔ تو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ابھی ایف آئی اے کی طرف سے جو کیس اثاثوں کا بنایا گیا ہے، یہ کیس آلریڈی نیب اس کی تحقیقات کر چکا ہے، 58 والیومز اس کے آپ عدالت میں جمع کر چکے ہیں، ٹرائل چل رہا ہے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ جب اثاثوں والے کیس میں ہائی کورٹ بیل لیتا ہے تو ہائی کورٹ میں نیب کہتا ہے کہ جی شہباز شریف پہ کرپشن کا الزام تک نہیں ہے۔ تو آپ جب یہ سیاسی کیسز بناتے ہیں تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کیسز کے اندر نکلنا کچھ نہیں ہے؟ اور کدھر ہے وہ شہزاد اکبر جو 1.5 گھنٹہ پریس کانفرنسز کر کے کاغذ لہرایا کرتا تھا؟ آج میرا خیال ہے مجھے شہزاد اکبر کی تلاش گمشدگی کا بھی آج اشتہار دینا چاہیے کہ آؤ بھائی کرو نا بات اب، اور ایف آئی اے کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کریں۔ ابھی جو بینکنگ کورٹ میں ایف آئی اے نے اپنا جواب جمع کرایا ہے اس میں کہا ہے کہ شہباز شریف کی بیل ایف آئی اے والے کیس میں منسوخ کی جائے کیونکہ شہباز شریف تعاون نہیں کر رہے۔ بھائی آپ کے ساتھ کیا تعاون کریں؟ اور جس پیشی پہ بلایا ہے پیش ہوئے ہیں، 2 دفعہ بیرون ملک جا کے رضاکارانہ طور پہ واپس آئے ہیں، انویسٹیگیشن جوائن کی ہے، تحریری جواب جمع کرایا ہے، آپ ایف آئی اے میں بلاتے ہیں، پیشی سے فارغ کر کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو دوبارہ اندر بلا لیتے ہیں۔ ہم دوبارہ اندر گئے، ساری بات ایف آئی اے کے روبرو رکھی، جب کرپشن نہیں ہوئی، جب ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے، کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں اب اس میں سے نکالنا؟ اور کون سا عدم تعاون ہے؟ شہباز شریف صاحب کا نام آج بھی ای سی ایل میں ہے، تو وہ کہاں اب جا رہے ہیں جس کا آپ کو خدشہ ہے؟ یہ اب آپ کی یہ جھوٹا احتساب کا جو نریٹو ہے یہ اپنی موت مر چکا ہے۔ اسی لاہور میں ادھر آپ ایک والٹن ایئرپورٹ کے نام پہ ایک بہت بڑا فراڈ کرنے جا رہے ہیں، اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو آپ نے زمین دے دی ہے والٹن ایئرپورٹ بند کر کے، جہاں آپ کو مہنگا زمین کا ٹوٹا نظر آتا ہے آپ اپنے دوستوں کے نام کر دیتے ہیں، اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہے، راولپنڈی رنگ روڈ پہ کوئی انکوائری نہیں ہے۔ کدھر ہے چیئرمین نیب؟ کتنے لوگ آٹا سکینڈل میں، چینی سکینڈل میں، ادویات کے سکینڈل میں، ایل این جی میں، بجلی کے سکینڈل میں آپ نے اندر کیے ہیں آج تک؟ سرکاری خزانے کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے۔ ادھر راوی ریور پروجیکٹ کے نام پہ ایک نیا فراڈ شروع ہے، راولپنڈی رنگ روڈ میں اربوں روپیہ چلا گیا۔ آپ کا ابھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے کہ مراد سعید کی منسٹری نے اربوں روپے کا غبن کیا، کے پی کے میں آپ نے کرونا کے فنڈ میں اربوں روپے کا غبن ہے، آپ کا ہر سکینڈل اربوں روپے کا ہے اور الزام آپ ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ کام اب نہیں چلے گا، ہم ڈٹ کے آپ کا عدالتوں میں بھی مقابلہ کریں گے، اور اگر آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کریں گے، ہم نے قانونی لوازمات پورے کیے ہیں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ اب اندر جانا ہے تو آپ کے رفقا نے جانا ہے جنہوں نے اربوں روپے کی لوٹ مار کی ہے۔ براڈ شیٹ میں 22 ارب روپیہ اس غریب قوم کا آپ نے بار ادا کر دیا، صرف نواز شریف شہباز شریف کے بغض میں۔
تو یہ عمران نیازی صاحب جو آپ کا خواب ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تیسری بار جیل بھیجنے کا، ہم نے ایف آئی اے کی عدالت میں بھی تمام اپنے جوابات جمع کرا دیے، اور نیب کے کیسز میں آج تک تینوں کیسز میں کچھ نہیں نکلا. ہم اب آپ کو کسی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ یہ آپ اپنے ان اداروں کو، ایف آئی اے کو، نیب کو استعمال کر کے تو اپنا سیاسی بدلہ اتاریں. ہم عدالتوں میں بھی اور سیاسی میدان میں بھی آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، بہت ساری باتیں ہو گئی. صرف پہلے تو میں بھی جو کل صحافیوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ملک روحوں پہ ہی چل رہا ہے، اگر ملک تویز گنڈوں پہ چل رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن کوئی اس پہ بات کر دے تو وہ غلط ہے. اور یہ خدا کا واسطہ ہے ان انسانوں کو انسان رہنے دیں. عمران خان صاحب اور ان کے باقی اہل خانہ وہ بھی خاکی لوگ ہیں، وہ بھی عام لوگ ہیں، ان کو عام لوگ ہی رہنے دیں. ان کو اتنی پہنچی ہوئی شخصیات نہ بنا دیں کہ جن کے بارے میں نہ بات کی جا سکتی ہے. اور اگر تو خبر غلط ہے تو یقیناً اس کے اوپر اور بہت سارے طریقہ کار ہیں. یہ ایف آئی اے کو استعمال کرنا، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لینا، پھر ان کو غائب کر دینا، یہ پہلے جب سیاسی ورکروں تک ہو رہا تھا تب جو ہے شاید احساس نہیں ہوا اتنا. اب جب یہ گھر تک آگ پہنچی ہے تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سیاسی ورکروں کے ساتھ آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا کرتے ہیں. سیاسی ورکروں کو باقاعدہ طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے. میں 4 نام آپ کو بتا سکتی ہوں. ہمارے جو لڑکے وہاں گئے ان کو مارا گیا، ان کو شدید تشدد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے باقی لوگوں کو مار کے کہا گیا تمہارے اولاد کو لے آئیں گے، تمہارا یہ کر دیں گے. یہ جو عمران خان صاحب نے جہاں باقی بہت دھوکے اور دغے دیے اس ملک کو، وہاں یہ بھی تھا وہ اداروں کو ٹھیک کرنے آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا تو وہ سلطنت عمرانیہ جو ہے وہ اپنے لیے اداروں کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنے کے لیے آئی تھی کہ جو عمران خان صاحب کی شان میں اگر کوئی گستاخی یا ان کے اہل خانہ کی کر دے گا تو پھر اس کو اداروں کو استعمال کیا جائے گا. اور اس میں ایف آئی اے نے یہ حرکت پہلے بھی کی. بہت سارے جرنلسٹ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیروں پر بھی جاتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا کئی جو ہے ان کا بھی پتہ نہیں مل رہا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ان سے حکومتی نمائندوں سے جب بات کی جائے کہ ملک کے اندر آپ میڈیا پہ قدغنے لگا رہے ہیں، آپ میڈیا کو پابندی لگا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ بات غلط کر رہے ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ آزادی پاکستان میں کہیں نہیں ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ایک تنظیم کی طرف سے ایک لسٹ جاری ہوئی جس کے اندر عمران خان کا نام اب موجود ہے اس لسٹ کے اندر ان حکمرانوں میں کہ جو میڈیا کے اوپر قدغنے پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ایک ڈکٹیٹر ثابت ہوئے ہیں میڈیا کے لیے، ان میں عمران خان صاحب کا نام آ چکا ہے. آپ لوگوں کو کہنے دیں نہ کہنے دیں، دنیا دیکھ رہی ہے، لکھ رہی ہے اسی لیے. اور یہی حالات ہیں کہ آپ ملک کے اندر امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ بہت بڑے اپنے پی ٹی آئی کے چند بیچارے جن کی برین واشنگ کی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے آپ بہت بڑے رہنما ہیں. اور حالت یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اندر جہاں پر افغانستان میں ہم اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں اور ہے بھی کسی حد تک، اور ہمیں کوئی بلانا مناسب نہیں سمجھتا، ہم سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، یا وہاں یہ حالت ہے کہ عمران صاحب کو صرف فکر یہ ہے کہ شہباز شریف باہر کیوں ہے. شہباز شریف کو ہر صورتحال میں جیل میں ہونا چاہیے. اتنا ان کا ذہنی مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ بیچارے اپنے سیاسی مخالفین کی شکل جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے پہلے جو ابھی بہت سارے اگزامپلس تو دے دیے، عطا نے، میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن ایف آئی اے نے بہت سارے نوٹسز پہلے بھی لیے ہوئے ہیں. ایک طرف ایف آئی اے جو ہے وہ جہانگیر ترین اور اس کے بیٹے کو منی لانڈرنگ کے کیس میں خود ایف آئی آر کاٹتا ہے اور پھر کہتا ہے ہمیں ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں. اور شہباز شریف جس کے اوپر تمام تر 2-2.5 سال آپ جیلوں میں رکھ کر بھی، آپ عقوبت خانوں میں رکھ کر بھی، آپ ایف آئی آریں کاٹ کر بھی، ان کے گھروں کی بیٹیوں کو بلا کر بھی، آپ تمام تر حربے استعمال کر کے آپ 1 روپے کی کرپشن جو ہے وہ عدالت کے اندر ثابت نہیں کر پاتے. اور مجھے چھوڑیے میں کیا کہتی ہوں، چونکہ میں پی ایم ایل این کی ایک ورکر ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ اعلیٰ عدالتوں نے کیا کہا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختلف ضمانتوں میں جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو ملی اس میں کیا کہا. ہائی کورٹس نے کیا کہا. سپریم کورٹس نے کہا آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیب کو. کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں نیب کو. کہا
کہ سیاسی مخالفین کی زبان بندی کے لیے استعمال کرتے ہیں نیب کو. اور نیب جو ہے، چیئرمین نیب صاحب پہ مجھے کبھی کبھی ترس بھی آتا ہے کہ چیئرمین نیب صاحب جو ہے یا تو وہ بہت ہی معصوم ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے ان کی اپنی حرکات کا، اپنی سکنات کا اور اپنے معاملات کا، اور دوسروں پہ وہ چل دوڑتے ہیں. اور وہ آپ کو یاد ہوگا ان کا بڑا ایک مشہور مصرع ہے کہ ہم فیس نہیں دیکھتے، ہم کیس دیکھتے ہیں. نہیں چیئرمین نیب صاحب، آپ صرف اور صرف فیس دیکھتے ہیں، اور جو فیس آپ کو اچھا لگ جائے جی، اور جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کے اوپر جو ہے آپ کیس بنا کر لیے ہوئے ہیں. ان فیسوں کے ساتھ بہت کچھ فیس کرنا ہے، کیونکہ چیئرمین نیب صاحب آپ کے بھی ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں. آپ اس کی کرپشن کی بات کریں جس کے خود کے آپ کے تو بہت سارے خاندانی معاملات بھی ہیں، آپ کے بہت سارے ذاتی معاملات بھی ہیں جس کے اوپر ہم نے آج تک بات نہیں کی، چونکہ ہم خاندان اور ذات تک نہیں جانا چاہتے. لیکن جہاں تک آپ جا رہے ہیں اس کے بعد واپسی کا راستہ شاید ممکن نہیں ہے. ہم بھگت لیں گے، ہم نے پہلے بھی بھگتا، ہم بعد میں بھی بھگت لیں گے. لیکن جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا نام جو تاریخ میں لکھا جائے گا، کیسے کیسے آپ استعمال ہوئے، کیا کیا آپ نے کیا. اور آپ نے سیاسی مخالفین کو، عمران خان کا جو آپ نے پہلی ملاقات کی تھی نا عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے، اور ان کے اوتھ لیتے ہی اس وقت ہی آپ کا ایجنڈا تو پوری دنیا کو، ہمیں تو سمجھ میں آ گیا تھا، باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا. اس کے بعد اب سمجھ میں آیا، میڈیا کو بھی اب سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آٹا چینی چوروں کا فیس آپ کو بہت اچھا لگتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، عامر کیانی جو ہے اس کا فیس آپ کو بہت پسند ہے. جو ندیم بابر صاحب ہیں، ان کو میں نے کئی دفعہ پوچھا ان کے کون سی نماز قضا ہونے پہ نکالا گیا، ان کے کون سے روزے چھوٹ گئے تھے جو ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر نکال دیا گیا، آخر کوئی کارنامے سر انجام دیے تھے تو ہٹایا گیا نا. یہ طریقہ کار جو یہ نئے پاکستان کا، مدینہ کی ریاست کا ہے کہ کھاؤ پیو اور میرا حصہ میرے گھر بھیج دو، اور اس کے بعد جو ہے بس ٹھیک ہے میں بھی صادق و امین اور آپ بھی صادق و امین. یہ صداقت اور امانت نہیں چلے گی. اور عمران خان صاحب جس طرح صادق و امین ڈکلیئر ہوئے ہیں نا، یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. لیکن بابا رحمتے بار بار نہیں ملے گا، بابا رحمتے بار بار آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. اور عمران خان صاحب کا یہ بنی گالا کا کیس بھی دوبارہ کھلے گا. فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر جو وزیر اعظم بننے سے پہلے زکوٰۃ اور خیرات کھا چکا ہو ایک ملک کی، وہ کسی کے اوپر الزام لگاتا ہوا کیسا لگتا ہوگا؟ وہ اس کو شرم ہی نہیں آتی ہے کہ کبھی چہرہ اپنا آئینے میں دیکھا تو ہوگا آپ نے. آپ کے اوپر ابھی بھی فورن فنڈنگ کا کیس پینڈنگ ہے جس کے اوپر آپ جواب جمع نہیں کراتے، آپ سیکریسی رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ جی بہت مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں، اوپن ہونا چاہیے، کریں نا اوپن، ہمارے کیسز بھی اوپن کریں، ہمارے کیسز کو بھی جو ہے وہ اس کو پبلک کو دکھائیں، اور اپنے ٹرائلز کو بھی پبلک کو دکھائیں، لوگوں کو پتہ چلے. خیر لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. جب آٹا چینی خریدنے جاتے ہیں نا، جب گھی کی قیمت جو ہے اس میں جو ہے وہ 300 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے نا، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑا ڈاکو اس وقت چونکہ وزیر اعظم ہے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے. یہ آپ ہی نے فارمولہ بتایا تھا. اس لیے یہ تمام حرکتیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھاولپور والا کیس ہے، ملتان جو نیب ہے اس کے پاس ایک خسرو بختیار نامی بھی کوئی شخص ہے، اس کا بھی ایک کیس ہے، اس کے خاندان کا بھی کوئی کیس ہے. اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا لاہور میں بہت پرزور سفارش کے بعد. میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ کہاں ہے کیس؟ خسرو بختیار اور اس کی فیملی کے بارے میں جو کیس آج تک پینڈنگ ہے وہ کہاں ہے؟ کے پی کے تو کیسز کی بات ہی نہیں کرتی میں، کیونکہ وہ کے پی کے اندر بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی حکومت ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ یہ صادق اور امین جو ہے سارے، ان کو معلوم جبہ بھی حلال ہے، ان کو بی آر ٹی بھی حلال ہے، ان کو ہیلی کاپٹر بھی حلال ہے، ان کے لیے سب حلال ہے، ان کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان غریب لوگوں کو جن کی کلیم چیف سیکرٹری کے مطابق، لا سیکرٹری کے مطابق، وزارت خزانہ کے مطابق، تمام وزارتیں لکھ کے ان کلیمز کو وزیر اعلیٰ پنجاب، خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بھیجتے ہیں کاغذات سمیت کہ جی یہ ان کا کلیم جسٹیفائیڈ ہے، ان کو ہمیں آلٹرنیٹ زمین دینی چاہیے. اس پہ کیس بنتا ہے. لیکن رنگ روڈ جو بنی نہیں اور بننے سے پہلے اربوں روپے کی دیہڑی لگائی شیخ رشید سمیت، غلام سرور سمیت، زلفی بخاری سمیت لوگوں نے، ان کے فیس جو ہے وہ چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتے. تو چیئرمین نیب صاحب آپ کے جو یہ فیس اور کیس کی جو تھیوری ہے وہ کھل چکی ہے بڑی اچھی طرح. سو انشاءاللہ تعالی ہم نے تو فیس کر لیا، آپ اور آپ کے فیسز کو بہت کچھ
فیس کرنا ہے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. رسی دراز ضرور ہوتی ہے لیکن رسی سدا نہیں رہتی، اور اس لیے آپ کے اوپر بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں. اور یہ جو آج کل آپ کو شوق چڑھا ہے نا کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے اور آپ جو ہے وہ یہ چاکری جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو یہ نہیں ہوگا. یہ چاکری جو ہے یہ آپ کو چھوڑنی بھی پڑے گی. اور آپ جیسے بہت آئے اور بہت گئے. مشرف جو ہے وہ بھی آیا تھا، اس نے بھی بہت سارا احتساب کر لیا تھا، اس نے بھی، اور آج مشرف کا کیا ہوا بھگت رہے ہیں کہ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہ جس کی قیمت خود کیس کے اندر باقاعدہ جج صاحب نے $8 ملین کہی، جو 2 ارب روپے کے قریب بنتی ہے، اس کے اوپر حکومت پاکستان نے 22 ارب روپے جرمانہ دینا ہے. یہ ہے اللہ کا انصاف، اور یہ ہے وہ، اگر کوئی سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے. سو چیئرمین نیب صاحب، یہ آپ کی یہ حرکتیں آپ کو دن بدن آپ کے مقام سے اور گرا رہی ہیں. اور آخری بات کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب انسان گرنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ اگلے کے گریبان پہ جاتا ہے. اس وقت آپ وہ کر رہے ہیں، آپ گر رہے ہیں، آپ گرنے والے ہیں، اور آپ دوسرے کے گریبان کو ہاتھ ڈال رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ گریبان اس کے ساتھ تو چلیں، پتہ نہیں ہوگا جو اللہ کرے گا، لیکن جو کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ بھی باپ نہیں جاتا. اور بہت ساری آپ کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی ہم نے بات نہیں کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے، آپ کو کچھ یاد تو آ گیا ہوگا. یہ مجھے پتہ ہے، یاد تو آپ کو آ گیا، پتہ تو آپ کو چل گیا میں نے کیا کہا، اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے آپ کے کچھ خاندانی معاملات کے بارے میں. سو بہتر یہ ہے کہ اتنا کریں جتنا کل آپ سہ سکیں. شکریہ. تارا صاحب، یہ رہنمائی کروا دیں، آپ نے ابھی کہا کہ کسی ادارے کو گرفتاری کی اجازت نہیں دیں گے، کسی ادارے نہ پہلے آپ سے گرفتاری کی اجازت مانگی نہ دیں گے. آپ یہ بتائیں سیاسی رد عمل کیا ہوگا گرفتاری کی صورت؟ دیکھیے جی، اس دفعہ معاملات بہت مختلف ہیں. مختلف اس لیے ہیں کہ آپ 2 دفعہ سیاسی بنیادوں پہ ہمیں قید کر چکے، اور اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے ہمارے حق میں جو ہے وہ بیل آرڈرز میں یہ لکھا کہ کسی قسم کا ہمارے خلاف کرپشن کا الزام نہیں ہے. دیکھیے، اس دفعہ ہم نے قانونی مقدمہ اپنا بڑا اسٹرانگلی پریپیئر کیا ہے. ہم جب پہلی دفعہ گرفتار ہوئے تھے تو ہمارے پاس ہائی کورٹ کا بیل آرڈر نہیں تھا. اب ہمارے پاس 3 کیسز میں ہائی کورٹ کی بیل آرڈر ہیں، اور وہ صرف 3 شہباز شریف صاحب کے نہیں ہیں. وہ آپ خواجہ سعد رفیق صاحب کا کیس دیکھیں جہاں پہ مقبول باقر صاحب کی ججمنٹ ہے، شاہد خاقان صاحب کا کیس دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، سندھ ہائی کورٹ کا احسن اقبال صاحب کا کیس دیکھیں. تو قانونی طور پہ ہمارے پاس اتنی اتھارٹیز ہیں کہ یہ اب جو سیاسی اعلیٰ کار بنا ہوا ہے نیب کو نیب اور ایف آئی اے، چلے نیب تو پھر بھی 90 دن کا ریمانڈ ہے، بیل کا رائٹ نہیں ہے ٹرائل کورٹ کے پاس. یہ ایف آئی اے جو آج بہت یہاں پہ تیسمار خان بنا ہوا ہے اور جہانگیر ترین کے بارے میں عدالت میں کہتا ہے کہ ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، اور ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ ہم عدم تعاون کر رہے ہیں، تو یہ ایف آئی اے کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورا کاؤنٹر کریں گے، اور اس دفعہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے. یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا. ہم ایف آئی اے کے باہر بھی دھرنا دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ 1 سائیڈڈ احتساب جو ہے یہ نہیں چلے گا، اور اگر کوئی الزام ہے تو ابھی تک چارج شیٹ انہوں نے کوئی نہیں کیا، کسی قسم کا انہوں نے کوئی دستاویز جمع نہیں کرایا، تو یہ بہت ہو چکا. اب ان کی باری ہے، ہم نے بہت سہ لیا. دیکھیے، چیئرمین نیب نے جتنے آج تک کیسز بنائے ہیں، معلم جبا کے کیس میں وہ کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا فیصلہ کرے. ایک شخص آپ نے اربوں روپے کے سکینڈلز کے اندر گرفتار نہیں کیا. آپ نے پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ بھی لگایا، دیوار میں چنوا بھی دیا، گرفتار بھی کیا ایک ایک کر کے. تو دیکھیں، ہم کو بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ بار بار اٹھا کے ہمیں اندر کر دیں گے اور ہم یہ سہ لیں گے. بہت ہوگی نیب گردی اس ملک کے اندر، اور یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ جو ہے بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. اب یہ اس لال سہانرا والے مقدمے میں یہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب کہتا ہوں کہ ہم شہباز شریف کو بندر نہیں جانے دیں گے. بہت ہو گیا. طاہر صاحب، یہ بتائیے گا، آپ شہباز شریف صاحب کے پاس پلیٹ فارم ہے، پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر بھی ہے وہ، اور پنجاب اسمبلی بھی آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں اس پلیٹ فارم کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ وہاں پہ جائیں، چیئرمین نیب کو بلائیں، ان کے خلاف کوئی ریفرنس میں قرارداد دیں، کچھ لے کے آئیں ان کے لیے. یہاں پہ بیٹھ کے آپ اوپر سب کے سامنے تھریٹ کر رہے ہیں اداروں کو. یہ باتیں جو آپ نے بتائی یہ پہلے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ تھریٹ کرنا کیا مناسب ہے؟ آپ پلیٹ فارم کیوں نہیں یوز کرتے؟ دیکھیں، یہ تھریٹ کی بات نہیں ہے. جوائنٹ اپوزیشن نے چیئرمین نیب کو طلب کیا، سلیم مانوی والا صاحب نے سینٹ کے اندر ان کو بلایا. ہم اس کے اندر ان کے ریزولوشن میں شریک تھے. آپ نے اس کا انجام دیکھا کہ چیئرمین سینٹ جب رولز کو فلاؤٹ کرے گا، جب نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ایک سٹنگ میں 20 غیر قانونی آرڈیننس پاس کرے گا،
اور اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان آرڈیننسز میں کیا لکھا ہے. آپ اپنی مرضی کے کالے قوانین بنائیں گے. جو بجٹ سیشن میں ہوا وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طریقے سے بجٹ سیشن چلایا گیا. ہم ابھی بھی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اٹھائیں گے, ایسا نہیں ہے. یہ دونوں جگہ بات. ایک منٹ, دوسرا یہ بار بار ابھی لکی نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ جی ہم نے کچھ تھریٹ دی ہے. ہم نے کس کو تھریٹ دی ہے؟ میں نے تو حقائق بیان کیے ہیں. اگر ہمارے بارے میں جھوٹے حقائق بنا کر آپ اس کا میڈیا ٹرائل کر سکتے ہیں تو وہ درست ہے. لیکن اگر ہم نے, ابھی تو میں نے پورے حقائق بتائے نہیں, ابھی تو میں نے ہنٹ دیا ہے صرف, ابھی تو میں نے پورے حقائق بتائے ہی نہیں. اس کو آپ جو ہے وہ بار بار دھمکی کہہ رہے ہیں. ہم دھمکیاں دینے والے ان میں سے نہیں ہیں. اگر دھمکیاں دینا اور اگر قانون کو ہاتھ میں لینا, ہم نے کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے؟ کیا ہم نے پی ٹی وی پہ حملہ کر کے نشریات بند کی ہیں؟ کیا ہم نے اس ملک کے اندر سول نافرمانی کی کال دی ہے؟ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہم لا ابائڈنگ لوگ ہیں اور وہی کر رہے ہیں. تھوڑا سا ایڈ کر دوں. دیکھیں عمران خان صاحب کے بیانات ہر ادارے کے بارے میں آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے تھریٹ کیا, انہوں نے عصمت اللہ جنیجو ایس ایس پی کو جو مار پڑی, وہ آپ کے سامنے, سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا. تو یہ اگر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ نیب اور ایف آئی اے کو استعمال کریں گے تو اس دفعہ ہماری حکمت عملی سخت ہوگی. اور بشیر میمن کے انٹرویو کے بعد اگر کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ عمران نیازی ان چیزوں کے پیچھے نہیں ہے, اپنے منہ سے کہتا ہے امریکہ جا کے کہ میں نے شاہد حقان عباسی کو میں نے بند کیا, تو ڈیسائیڈ کر لینا چیئرمین نیب چلا رہے ہیں یا عمران خان صاحب ڈی فیکٹو چیئرمین نیب ہیں. اور وہ تلاشے گمشدہ والا جو شخص ہے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ پہ ایک الزام لگا, آپ نے ایک شخص پہ 4 پرچے دیے. کیا مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ میرے پہ اگر کوئی الزام لگے تو سارے وفاقی حکومت کے ادارے حرکت میں آئیں؟ آپ نے ایک پرچے میں اس کو اندر کیا, ایک میں وہ باہر نکلا, باہر سے گرفتار کر لیا. تو ایک پیمرا کا آپ نے اس پہ بین لگوایا نذیر چوہان پہ. تو مجھے بتائیں جو معاملہ بعد میں ہوا سو ہوا, کیا مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر کل کو میرے پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو یہ سارے ادارے میری منشا پہ 4 پرچے دے کے اس بندے کو بند کر کے پیمرا کا بین لگا کے مجھے انصاف دیں گے؟ یہ شہزاد اکبر ہے یا کوئی دیو ہے؟ یہ آئے تو صحیح, اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا عطا تعالیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تک ہمیں سمجھ آئی ہے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ 80 کیتا ہے غلط ہے, تسی بھی تو کر رہے ہو, سانو کیوں پوچھ رہے ہو؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ شاہد خاکار عباسی صاحب نے کہا کہ اگر نواز شریف صاحب کو لندن میں علاج کی اجازت نہیں ملتی یا انہیں وہاں نہیں رہنے دیا جاتا تو پھر ہم کسی اور ملک شفٹ ہو جائیں گے, اپنے ملک کیوں نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, ہمارے دونوں لیڈران نے, نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے, آج تک کوئی ایسی بات کی ہو عمران خان کے بارے میں جو یہ کرتا رہا ہے. پوری قوم نے دیکھا, شلواریں گیلی, گریبان سے گھسیٹ لو, مار دو, ٹھوک دو, لٹکا دو. آج جو ہمارے ڈیفیمیشن کے کیسز میں چھپتا پھر رہا ہے, ہم نے کبھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور ہمارے میں ان میں یہ فرق ہے کہ ہم نے اس ملک میں 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی ہے, لاہور کراچی موٹر وے بنایا, 18,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں, صحت اور ایجوکیشن کے منصوبے بنائے ہیں. ادھر تو موٹر وے پہ ایک ریپ ہوا, آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ ادھر انفورسمنٹ رنگ روڈ پولیس کی ہے, موٹر وے پولیس کی ہے, ہائی وے پٹرول کی ہے یا پنجاب پولیس کی ہے. آج تک طے نہیں ہو سکا. منصوبوں کے افتتاح کر دیتے جو ہم نے لگائے ہیں. حالت اتنی پتلی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہم نے تو چلے کام کیے نا اس ملک میں. انہوں نے لوٹ کھسوٹ اور لوٹ مار کے علاوہ, بد زبانی کے علاوہ, بد اخلاقی حرکات کے علاوہ کیا کیا ہے؟ تو یہ فرق ہے دونوں جماعتوں میں. اور ایک اور فرق ہے, میاں شہباز شریف کی تعریف کرتا تھا چین کا صدر شی جن پنگ, تعریف کرتا تھا رجب طیب اردگان ترکی کا صدر, عثمان بزدار کی تعریف کرتا ہے فیاض الحسن چوہان. اور اتنا ہی فرق ہے دونوں حکومتوں کے اندر. نواز شریف صاحب سے متعلق سوال ہے, نواز شریف صاحب دیکھیے ایسی کوئی بھی مشاورت نہیں ہوئی. کارے جہاں دراز ہے, میرا انتظار کر. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.